ویسے ہی اللہ حالات بھیجتے ہیں، ویسے ہی حالات بھیجتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اگر لوگوں پر اس کی محنت کی کہ لوگوں کے اعمال ٹھیک ہو جائے، کون سے عمل ٹھیک ہیں؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا طریقہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اللہ کو پسند ہے۔ جو عمل جو کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جو کام نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ لعنتیں برساتے ہیں۔ تو بھائیو، آج پوری دنیا میں مسلمان بھی پریشان، غیر مسلم بھی پریشان، اور پریشانی کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم نے دونوں جہان کے رب کو ناراض کیا، اللہ کے حبیب کو ناراض کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور دری میں جو کچھ ہو رہا ہے فساد، یہ انسانوں کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی۔ خشکی اور دری میں قرآن کہتا ہے جو فساد ہو رہا ہے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت تمہیں پہنچ رہی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارا تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، بہت سارا تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا، ہمیں اللہ نے ان کا امتی بنایا ہے۔ تو دونوں جہان کے سردار نبی نے آ کر یہی محنت کی، آپ کی 63 سالہ زندگی یہی بتاتی ہے اعمال ٹھیک کر لو، عمل ٹھیک کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کیا کرو تم؟ اعمال ٹھیک کر لو۔ جن کے عمل ٹھیک ہو جاتے ہیں ان پر حالات اچھے آتے ہیں۔ دونوں جہان کے سردار نبی کو اللہ نے بھیجا، کون ہیں؟ وجہ کائنات ہیں، شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، جنت کے چابی بردار ہیں۔ جب تک ہمارے نبی جنت میں نہ چلے جائیں کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی جنت میں نہ داخل ہو، کوئی نبی نہیں جا سکتا۔ جن کو یہ مقام ملا، جن کو یہ عزت ملی، جن کو یہ رتبہ ملا، اللہ کی طرف سے وہ مقام ملا ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا۔ اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے محبوب بالفرض اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو کرنے سے پہلے ہی میں نے سب معاف کر دی، سب معاف کر دی۔ لا اغضب علیہ ولا یغضبنی ابدا، یہ تو وہ نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ نبی ہیں جن سے نہ کبھی میں ناراض ہوں گا نہ کبھی یہ مجھے ناراض کرے گا۔ سب سے اعلیٰ اربع نبیوں کا امام بنائے، بیت المقدس میں سارے نبی کھڑے ہیں اور وہاں امامت کرائی ہے ہمارے نبی نے۔ جب نجاشی دربار میں جعفر طیار پہنچے ہیں اور انہوں نے عیسائیوں نے جو مکے والے مشرکین نے جا کر نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ اپنا دین چھوڑ چکے، تو حضرت جعفر طیار نے بات کی بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، تو اس نے ان کو رہنے کا ٹھکانہ دیا۔ تو اگلے دن وہ ایک کافروں میں سے کہنے لگا کل کو میں جا کر بادشاہ کے پاس ایسی بات کروں گا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو وہ کہے اور کہنے لگے کہ باقی باتیں ان کی ٹھیک ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں ایک ہی رات میں زمین سے آسمانوں کی طرف کیا اور
جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، ایک ہی رات میں واپس آیا تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی وضو کا بہہ رہا تھا، اور اتنی دیر میں اتنا کام ہو گئے۔ تو یہ بات ان کی عجیب ہے، باقی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے۔ تو اس نے جب نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کو دوبارہ بلایا گیا اور جا کر یہ بات رکھی اس نے، تو نجاشی بادشاہ کے پاس ایک ان کے درباریوں میں سے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ کون سی رات کی بات ہے، کون سی رات کی بات؟ انہوں نے کہا فلاں رات کی بات کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں بیت المقدس کا خادم ہوں، میں بیت المقدس کے دروازے بند کرتا ہوں، صفائی کا کام کرتا ہوں۔ اس رات میں جب میں دروازے بند کیے، ایک دروازہ باقی تھا، میں وہ بند کرنے لگا، وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں نے لوگوں کو بلایا، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ دیوار نیچے بیٹھ گئی، دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ تو مستری کو بلایا، اس نے کہا یہ اب رات کا کام نہیں، صبح کے وقت کروں گا۔ جب میں مسجد کا دروازہ کھلا چھوڑ کر چلے گئے، تو جب میں صبح کے وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہو رہا ہے، کھل رہا ہے، بالکل اپنی حالت پر تھا۔ اور مسجد کے اندر داخل ہوا تو مسجد منور تھی، روشن تھی، اور مسجد کے اندر خوشبو بھری ہوئی۔ تو یہ دونوں جہان کے سردار، نبی، امام، نبیوں کا امام بنایا گیا اللہ کے نبی مصلی پر۔ پھر وہاں سے آگے ایک سفر شروع ہوا معراج کا، اللہ نے آسمانوں پر بلایا، وہاں پہنچے ہیں جہاں آج تک نہ کوئی پہنچ سکا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، جہاں نہ جبرائیل، نہ اسرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی نبی جا سکے۔ وہاں اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا ہے عرشوں پر۔ یہ کون ہے؟ یہ وجہ کائنات ہیں، دونوں جہان کے سردار نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار بن کر آیا ہوں۔ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نضار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بعود بن قنبال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزام بن بلداس بن یدلاف بن طابع بن جاحم بن ناقش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن صنبر بن یسربی بن یحسن بن یلحن بن عرعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایحام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مسی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن ناحور بن سروج بن رو بن فائد بن عابر بن الفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامد بن متوشالع بن اقنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیز اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ نبی ہیں، جگ جہان کے نبی، میرے آپ کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، چرند کے نبی، پرند کے نبی، دریاؤں میں رہنے والوں کے لیے نبی، ہواؤں میں اڑنے والوں کے نبی، دلوں میں رہنے والوں کے نبی، اور رہنے والوں کے نبی، حوصلوں میں رہنے والوں کے نبی، جگ جہان کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی زندگی لے کر آئے ہیں، زندگی لے کر آئے ہیں، وہ کام لے کر آئے ہیں جن سے حالات اچھے ہوتے ہیں، ان سے حالات بنتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے دنیا کے حالات بننے کا، بگڑنے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، نہ چیزوں کے ساتھ ہے، نہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، انسانوں کے اعمال جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ حالات بدل دیتے ہیں، ویسے ہی حالات بدل دیں۔
جب انسانوں کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں، انسانوں کے اعمال، کون سے عمل سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا کام اللہ قرآن میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم کیا کرو؟ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ نے میں بہت گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار ہوں۔ انہوں نے فرمایا استغفار کرو، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو استغفار، جب لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ پہلا کام کرتے ہیں غفار، وہ معاف کرنے والا ہے اللہ، اور دوسرا کام یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ فرماتے ہیں میں پے در پے تم پر بارش برساؤں، بارش برساؤں۔ تو کوئی بارش کا تعلق کسی حکمران سے نہیں، چیزوں کے مہنگا زیادہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ استغفار، اللہ فرما رہے تم استغفار کرو میں تم پر بارش برساؤں۔ سورا پاکستان اور خاص طور پر یہ پنجاب، یہ سارا ہی یہ سموگ ہے جو جس کی وجہ سے پریشان ہے، اوپر پنجاب والوں میں زیادہ ہے، ادھر کم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مصنوعی بارش برسائی ہے، مصنوعی بارش، کہ ہیلی کاپٹر یا جہاز کے ذریعے سے غبارے وغیرہ پاڑ دیے گئے اور اس طرح کی صورت اختیار کی جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نہیں، تم استغفار میں لگ جاؤ، اللہ تم پر بارش برسائے۔ استغفار، جو قوم استغفار، اللہ کے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں تھا، جو بڑی عمر والے ہیں، وہ جب کوئی بارش نہیں برس ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی، تو پھر وہ یہ لوگ استسقاء کی نماز پڑھتے تھے، باہر جا کر نماز پڑھتے تھے، خیرات کرتے تھے، لوگوں میں کچھ پکا کے تقسیم کرتے تھے یا لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور میں بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہم کبھی ایسا نہیں ہوا، ایک دن استسقاء کے لیے نکلتے، پھر ایک دن بارش نہ ہوتی تو اگلے دن پھر نکلتے، صبح صبح بچے بھی جاتے تھے، بڑے بھی، سارے گھر کے افراد باہر کھلے میدان میں جا کر صلاۃ الاستسقاء، اور تیسرے اگر پھر بارش نہیں ہوتی تیسرے دن وہ استسقاء کی نماز پڑھتے۔ تو بچپن میں ہمیں یاد ہے ایسے بھی ہوا، تیسرے دن نماز پڑھنے گئے استسقاء کی، اور استسقاء کی نماز کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور گناہوں کی معافی استغفار کرنا۔ تم یاد ہے کہ تیسرے دن تو لازمی بارش ہو جاتی، کبھی ایسے بھی ہوتا بھی نماز پڑھ رہے ہوتے یا استغفار میں لگے ہوتے کہ فوراً اللہ بارش برسا دیتے۔ تو بارش برسانے کے لیے اعمال ٹھیک کرنے پڑے، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ فرمانے میں پے در پے تم پر بارش برساؤں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور میں تمہیں مال بھی عطا کروں گا، اولاد بھی عطا کروں گا۔ استغفار پر مال اللہ کا فرمان ہے۔ استغفار، جب اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، جب مسلمان اللہ سے معافی مانگا، دونوں جہان کے سردار نبی، کوئی گناہ نہیں، نبی کے دل میں بھی گناہ کا خیال نہیں آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایک ہی مجلس میں انگلیوں پر گنتا رہا، اللہ کے نبی نے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کی، ایک ہی مجلس، ایک ہی مجلس۔ یہ امت کو سبق دیا ہے، استغفار کرو گے اللہ مال بھی عطا کرے گا، قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ اولاد بھی عطا کرے گا۔ اولاد میں کون سا؟ بیٹا، فطری اللہ کا خواہش رکھی ہے، ہر آدمی کی خواہش ہے میرا بیٹا پیدا ہو۔ تو عبد المطلب بھی نبی، ہمارے نبی کے دادا، والد کا تو انتقال ہو گیا تھا بچپن ہی میں، دو مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں اللہ کے نبی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو عبد المطلب بیت اللہ کا پردہ، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ بیٹا دینا میرے بیٹے کو، تاکہ میرے بیٹے عبداللہ
آگے چل سکے. بیٹی نہ دینا پتہ تھا بیٹی سے نسل نہیں بڑھتی آگے, لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے, تو یہ فطری چیز ہے. آدمی بیٹا اللہ سے مانگتا ہے, ہاں بیٹی اللہ دے دے تو اس پر بھی خوش ہونا چاہیے اور ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ فرما رہے تم استغفار کرو, اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے, بیٹے عطا کرے. سارا پاکستان اس وقت استغفار کی ضرورت ہے. مرد بھی استغفار کرے, عورتیں بھی استغفار کریں. آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ استغفار پر کیا کرے گا, ہر تنگی میں سے راستہ عطا کرے گا, اور اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو. استغفار پر اللہ سے معافی مانگنا اپنے گناہوں کی. اور اللہ کیا فرمائے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہارے لیے باغات لگائے گا اور اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. ہم نے آج توبہ استغفار چھوڑ دی, تو یہ عمل ہے جس سے حالات درست ہوتے ہیں, درست ہوتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نحوست آتی ہے. کوئی گناہ ہے چاہے وہ معمولی کیوں نہ ہو, جھوٹ بولنا گناہ ہے, اس سے نحوست آتی ہے, اس سے حالات خراب ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا اس سے حالات خراب ہوتے ہیں, سچ بولنے سے حالات بنتے ہیں, اللہ کی طرف سے اچھے حالات آتے ہیں. نماز پڑھنے سے اچھے حالات آتے ہیں, نماز نہ پڑھنے سے برے حالات آتے ہیں. ہم نے یہ اعمال آج کیے کوئی نہیں, ہم نے سمجھ لیا شاید حالات انسانوں کے ہاتھ میں ہیں. نہیں, حالات بنانے والا بگاڑنے والا اللہ ہے, لیکن اللہ حالات بناتے ہیں. اچھے حالات آئیں گے نبی کی غلامی کی وجہ سے اور نبی کی اطاعت کی وجہ سے. برے حالات آئیں گے جب لوگ نافرمانی کریں گے. گناہ کی وجہ سے نحوست آتی ہے, گناہ کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں. ہمارے نبی یہی اعمال لے کر آئے تھے, اعمال لے کر آئے تھے. کیا ہو لوگوں نبی کی اطاعت والی زندگی گزارو. تو پہلا کام استغفار جس سے اللہ حالات بناتے ہیں. دوسرا کام نماز, اللہ کے حکم میں سب سے اہم نماز. آج غفلت ہے, روڈ تو بھر دیے ہم نے کہ مہنگائی نامنظور, مہنگائی نامنظور. نہیں, مہنگائی نامنظور کی آواز نہ لگاؤ, یہ کہو بے نمازی نامنظور, بے نمازی نامنظور. میں کہتا ہوں جو روڈوں پہ نکلتے ہیں اور یہ احتجاج کرتے ہیں, یہی لوگ اگر مسجد کو بھر دیں اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں کہ اللہ تو ہی حالات کو درست کرے گا, رب کی قسم اللہ حالات کو ٹھیک کر دے گی. جب لوگ اعمال کی طرف آئیں گے, نماز, مسجدیں ویران ہیں اور بازار آباد ہے, ہمارے حالات کہاں سے ٹھیک ہوں گے. مسجد اللہ کا گھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی آئی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور قحط سالی آئی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کی گورنر کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ غلہ بھیجو. مصر کی گورنر نے غلہ بھیجنا شروع کیا. وہ کہنے لگا اتنا غلہ بھیجوں گا جس کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں ہوگا, آخری اونٹ مصر میں ہوگا. اتنا غلہ آ رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, قحط سالی ختم نہیں ہو رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بٹھایا, تو بڑی عمر کے ایک صحابی کہنے لگے امیر المومنین, پہلے کوئی حالات مشکل پیش آتی ہم اللہ کی طرف دوڑتے تھے, اب مشکل پیش آئی ہماری نظر مصر کے گورنر کی طرف چلی گئی. اور عمر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا فوراً یہ تو برا ہوا, اچھا نہیں ہوا, تو انہوں نے فوراً یہ توبہ استغفار میں لگایا. سب کو خود بھی توبہ استغفار میں لگ گئے اور سارے صحابہ, ساری قوم کو توبہ استغفار میں لگایا. اللہ نے تھوڑی دیر کے بعد بارش برسائی, قحط سالی ختم ہو گئی. اگر یہ لوگ نماز پڑھنے لگ جائے, ساری پاکستان کی عوام نماز پڑھنے لگ جائے, اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے محبوب کو اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے. وَاسْتَمِرْ عَلَيْهَا, خود بھی نماز کے پابند رہیے, پابند رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, اے میرے نبی ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے. رزق
نحن نرزقک، اللہ فرما رہے ہیں رزق تو ہم دیں گے۔ ہم نے سمجھ لیا شاید رزق کسی انسان کے پاس ہے، اسی انسانوں کے پیچھے دوڑ لگائے، نہیں، رزق اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس رزق کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ تو آسمانوں میں ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین رزق دینے والا تو اللہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے ہیں سارے چوپایوں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو ہم اللہ کو راضی کر لیں، جس کے پاس رزق ہے اسی کو راضی کر لیں، وہ رب رزق پہنچا کر رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کرے، جب تک رزق، جیسے موت پیچھے لگی ہے ایسے رزق بھی پیچھے لگا ہوا ہے، تو رزق کو مسئلے حل کروانے ہیں رزق کے، تو دونوں جہان کے سردار نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز میں رزق کی برکت ہے، 5 وقت کی نماز میں رزق کی برکت۔ اور یہ مہنگائی، یہ حالات کیوں خراب ہوئے کہ آج 22 کروڑ عوام پاکستان میں سے تقریباً کوئی 10% بھی مشکل سے نمازی ملتے ہیں، 100 میں سے کوئی 10 آدمی بھی نماز مشکل سے پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں، دونوں جان کے سردار نبی فرما رہے ہیں نماز کا اہتمام کرو، رزق اللہ عطا فرمائیں گے، رزق کی فراوانی، اور ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے باقی رزق ٹھیک ہو جائے، نہیں، مسئلے کبھی حل نہیں ہو سکتے، اعمال کی وجہ سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ سارے پاکستان کی عوام کو کہو، جو کہتے ہیں مہنگائی ہے اسے کہو نماز پڑھتے ہو، اس سے بھی پوچھا کہتے بس اللہ معاف کرے سی، اللہ معاف کرے سی، اور اس سے حالات کوئی بنتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے مہنگائی تھی، پریشانی ہے، نماز پڑھو، اللہ کے نبی کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ چیزیں مہنگی ہوں گی تو پھر رزق تمہیں کم ملے گا، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم 5 وقت نماز ادا کرو، اللہ رزق کے دہانے کھول دے گا۔ اللہ پر توکل تو سیکھیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل، سردار نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کا، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کر لو جیسے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیور، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تمہیں بھی ایسے رزق عطا کرے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ کا رزق کا مالک تو اللہ ہے، ہم اعمال ٹھیک کر لیں، نماز کا اہتمام کر لیں، نماز کا، پھر قرآن کی تلاوت۔ کتنے لوگ ہیں جن سے بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، کئی کر گنتے ہیں، اللہ کے نبی نے تو قرآن کے حقوق بتائے ہیں، قرآن کی تلاوت سے رزق میں برکت آئے، قرآن کی تلاوت سے رزق میں برکت آئے۔ اور پھر مالدار لوگ وہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے صدقے سے رزق میں برکت آتی ہے، صدقے سے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ زکوٰۃ کے مال کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں، سود کو گھٹاتے ہیں۔ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مالدار جس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، زمیندار ہے اپنی زمین کا عشر ادا کرے، کسی کے پاس سونا چاندی ہے وہ علماء سے پوچھے اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ روک دیتی ہے، جو قوم زکوٰۃ روک دیتی ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیتے، قحط سالی مسلط کر دیتے۔ چیزوں کی کمی، چینی سٹاک ہو گئی، مارکیٹ میں کم ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے کہ مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دونوں جان کے سردار نبی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی آج عام ہے، ہر آدمی کمی میں لگا ہوا ہے، خاص طور پر یہ جو نئے جو ہے ترازو نکل آئے ہیں جو بجلی پر چلتے ہیں، ان میں بڑی گڑبڑ لوگ کرتے ہیں۔ عام طور پر 50 گرام وہ کم، ادھر نظر آ رہا ہے 1 کلو پورا، ادھر تولو تو پھر 50 گرام کم، ہر آدمی اسی میں لگا ہوا ہے کہ بچ جائے۔ اور دونوں جان کے سردار نبی کیا کہہ رہے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں اور ان پر اللہ قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں۔
یہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے حالات خراب ہوئے. دو چیزیں ہیں اللہ کے نبی لے کر آئے تھے نبوت سے پہلے، ایک سچائی، ایک دیانتداری. سچائی اور دیانتداری کہ کوئی آدمی جھوٹ نہ بولے، دکاندار جھوٹ نہ بولے، تاجر جھوٹ نہ بولے، ملازم جھوٹ نہ بولے، کھیتی باڑی والا جھوٹ نہ بولے، ہر طبقے والا جھوٹ نہ بولے، مرد جھوٹ نہ بولے، عورتیں جھوٹ نہ بولے. اللہ کی قسم اللہ حالات ٹھیک کر رہے تھے. اور دوسرا کام دیانتداری. دیانتداری، کوئی خیانت نہ کرے. مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ بھی خیانت کرے، وہ بھی دھوکہ دے. ہو نہیں سکتا کہ مسلمان دھوکہ دے. یہ چیزیں ہیں جہاں جھوٹ بولا جائے. عام طور پر لوگ قسم کھا لیتے ہیں، جھوٹی قسم، 5-6 ہزار روپے دو، جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں کچہری میں. یہ حالات، یہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں. اگر سارے مسلمان سچ بولنے لگ جائیں، نماز کے پابند بن جائیں، دیانتداری سے کام کریں، خیانت سے نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدقے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا اور سود سے گھٹے گا. آج ہر مارکیٹ میں، ہر گھر میں سود پر لین دین ہو رہا ہے. ایک علاقے میں گیا، وہ کہنے لگے یہاں کی عورتیں بھی سود پر لین دین کرتی ہیں. سود پر لین دین. عام دکاندار، ایک درزی، میں ایک درزی کے پاس کپڑے دیے تھے، میں لینے گیا، یہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کو پہلے کام کر دیں پھر ہم کر دیں. وہ بعد میں میرے ساتھ جو آدمی تھا وہ کہنے لگا آپ کو پتہ یہ 2 آدمی کون تھے؟ یہ سود کی قسط لینے آئے تھے، اس دکاندار نے سود پر پیسے لیے ہوئے. سود پر. یا اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. جب صحابہ کے اندر سچ آ گیا، سچ، جھوٹ نہیں بولتے تھے کبھی صحابہ، اور دیانتداری آ گئی، خیانت سے بچتے رہے. صحابہ میں یہ چیزیں پیدا ہوئی. یہ 2 چیزیں اللہ نے ساری دنیا کے بادشاہوں کو ان کا غلام بنا دیا. ساری دنیا کی دولت ان کے پاس آ کر گئی، ان کے قدموں میں. مسجد نبوی میں سونے چاندی کا ڈھیر لگ گیا. اور آدمی، ایک صحابی آتے ہیں اور کسرا کے جو ہیرے تھے، سب سے قیمتی ہیرے، اللہ کے نبی نے یہی تربیت کی تھی کہ مال کی قیمت نہیں، اعمال کی قیمت ہے. 1000 کا نوٹ گم ہو جائے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں. نماز چھوٹ جائے پریشانی کوئی نہیں، تلاوت نہیں ہوئی قرآن کی تو پریشانی کوئی نہیں، کھانا نہ کھائیں تو طبیعت بے چین رہتی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہ کریں تو فرق ہی نہیں پڑا. جسم کو تو ہم نے غذا دے دی، روح کو غذا نہ دی، اس کی وجہ سے پریشانی ہے. دنیا کی پریشانی، آخرت کی. کسرا نے اپنے جو قیمتی ہیرے تھے وہ ایک تھیلی میں رکھے تھے. وہ ایک صحابی کے ہاتھ لگ گئے وہ ہیرے. وہ جب بیت المال کا مال اکٹھا ہوا مسجد نبوی میں تو وہ صحابی ہیرے لے کر آئے اور انہوں نے وہ بیت خزانچی جو کھڑا تھا وہ ڈھیر کے اوپر یوں پھینک دیے. تو خزانچی نے دیکھا بڑے قیمتی ہیرے ہیں، تو وہ صحابی کو کہنے لگے ارے اللہ کے بندے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، میں امیر المومنین سے تمہارے لیے انعام لے کر دوں گا، تمہیں اتنی قیمتی چیز لائے ہو. تو وہ کہنے لگے ارے اللہ کے بندے جس کے لیے لایا ہوں وہ اللہ میرا نام بھی جانتا ہے. میں تو اللہ کے لیے لایا ہوں، اللہ میرا نام بھی جانتا ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو پھر موبائل پہ تصویریں، میڈیا پہ تصویریں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ تصویریں دکھلاوے کے یہ کام ہو رہے ہیں. کسی غریب کی مدد کرو، ایسے کرو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. صدقہ کرو، صدقے سے مال بڑھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے. صدقہ کرو لیکن صدقہ چپکے سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. امام زین العابدین رحمہ اللہ، امام زین العابدین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نواز حضرت حسین کے بیٹے علی ابن حسین ابن علی، جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے، جو کربلا میں بچ گئے تھے، اکیلے بچ گئے تھے. علی رسول کے خاندان میں سے، مردوں میں سے، حضرت حسین کی اولاد میں سے یہی بچ گئے تھے. ایک بیٹے کا بچپن میں انتقال ہو گیا، 2 وہاں شہید ہو گئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی انہی اولاد
اولاد میں سے آگے نسل چلی ہے، ان کا لقب ہے امام زین العابدین۔ یہ رات کو کیا کرتے تھے؟ درہم ان کی تھیلی بناتے تھے اور غریب لوگوں کے گھروں میں وہ تھیلی پھینک دیتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ ہماری مدد کون کر رہا ہے۔ جس دن انتقال ہوا ان کا تو پتہ چلا کہ 100 گھرانے ان کی مدد سے چل رہے ہیں۔ مرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو یہ مدد کرنے والے، ہم رک گئی ہے مدد، تو 100 گھرانے ان کی آمد سے چل رہے تھے۔ ایسے طریقے سے صدقہ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے جس کے لیے لایا ہوں میرا نام بھی جانتا ہے۔ تو وہ خزانچی کہنے لگا لگتا ہے تم نے اپنا حصہ اس میں سے پہلے ہی نکال لیا ہے، اس لیے یہ لے کر آئے ہو۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے، یہ اس کے ساتھ بیت المال کا حق تھا، اگر بیت المال کا حق نہ ہوتا، جہاں یہ ہیرے پڑے تھے میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہ، نظر بھی نہ اٹھاتا، لیکن بیت المال کا حق تھا اس لیے لے کر آیا ہوں، اور اگر ان ہیروں کی قیمت میرے نزدیک کٹے ہوئے ناخنوں کے برابر بھی ہوتی تو آج تمہاری نظر نہ پڑتی، میں پہلے ہی غائب کر دیتا۔ کٹے ہوئے ناخنوں کے برابر بھی اس کی قیمت کوئی نہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ دونوں جہان کے سردار نبی نے صحابہ پر محنت کی کہ اعمال کی قیمت ہے، مال کی قیمت نہیں، اعمال کی قیمت ہے، اعمال کو غالب کرو۔ جب مشکل پیش آئے تو عمل میں لگ جاؤ، نماز میں لگ جاؤ۔ آج اگر پاکستان کے ہم حالات بدلنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے خیر خواہ بننا چاہتے ہیں، تو ساری امت کو کہو توبہ استغفار میں لگو۔ پہلا کام توبہ استغفار، اپنے گھروں میں جاؤ، ماں بہنوں کو، گھر والوں کو، بیٹیوں کو، اولاد کو کہو توبہ استغفار کرتے رہو، کثرت سے توبہ استغفار کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی۔ اور دوسرا کام، کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ یہاں ایک اعلان ہوتا ہے اور کوئی آتی ہے پولیس کہ لاک ڈاؤن ہو گیا، بس کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن، دکانیں